بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا. بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. جو ہے وہ مومنین اور مومنات تھک نہ جائیں، اس لیے یہاں پر ہم جو ہے وہ لیتے ہیں بریک اور سوالات کی طرف جاتے ہیں. جی قبلہ، ماشاءاللہ بہت اچھا درس اور بہت اچھی آپ نے تفسیر کی. اور میرا سوال جو ہے وہ اس ماہ مبارک کے اس میں ہے، یہ جو 22 رجب ہے، اس کے کنڈوں کی نیاز خاص طور پہ جو کہتے ہیں، اب کچھ دیر سے یہ مطلب سننے میں آیا، اور کچھ اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ اس کی مطلب کہتے ہیں کہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، اور اس کو مطلب کوئی، کیونکہ ہم تو مجھے پتا ہے کہ بچپن سے ہمارے گھروں میں اور ادھر مومنین کے گھروں میں یہ 22 رجب کنڈوں کی نیاز بڑے جوش و خروش سے ابھی آج کل بھی منائی جاتی ہے. لیکن اس کے بارے میں مطلب تھوڑا سا شکوک و شبہات ہیں، تو وہ اس کا پلیز ذرا کلیئر کر دیں کہ یہ اس کی کیا ہے. اہل بیت کا ارشاد ہوتا ہے کہ ہمارے شیعہ کو خدا نے انہیں ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہماری پریشانی میں پریشان ہوتے ہیں. اہل بیت کی خوشی دو چیزوں میں ہے. ایک یہ ہے کہ ان کو خوشی حاصل ہو، پریشانی دور ہو تو خوش ہے، ان کی آپ کی ولادت تو خوش ہے. دوسرا، ان کا دشمن جب ہلاک ہو جائے تو وہ خوش ہے. تو یہ کنڈوں کی نیاز اگر اس عنوان سے آپ کر رہے ہیں کہ اس دن اہل بیت کا ایک دشمن ہلاک ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے، ثواب ہے، اس کا درجہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے اجر ملے گا آپ کو. لیکن یہ کہ 22 رجب کے عنوان سے دوسرے ممالک میں کوئی ایسی تقریب نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ اس نیت سے کریں گے کہ اس سے اہل بیت خوش ہوئے ہیں اور اہل بیت کی خوشی میں ہم شریک ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور یہاں پر جو بعض علامتیں جو بتا رہی ہیں کہ یہ واقعاً اسی معاملے میں ہے کہ اہل بیت کا کوئی دشمن مارا گیا اس دن، تو اہل بیت کی خوشی میں ہم خوشی مناتے ہیں. کیونکہ یہ بھی کہا جاتا تھا پرانے زمانے میں کہ اس نیاز کو 11 بجے سے پہلے ختم کر دیں، اور اس کا جو کھانا باہر نہیں جانا چاہیے، ایک مخصوص کھانا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں علامتیں بتا رہی ہیں کہ کوشش کی جاتی تھی کہ اس کو مخفی رکھا جائے، چھپا کر انجام دیا جائے، تاکہ دشمن کو اہل بیت کے مخالف لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور یہ ایک ایسی نیاز ہے، یہ اہل سنت بھی مناتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں جو ہے وہ 22 رجب کے عنوان سے، لیکن اس کو انہیں بیس کا نہیں پتا کہ کیوں کر رہے ہیں. وہ صرف یہ مشہور ہے ان کے ہاں کہ امام جعفر صادق کی نیاز ہے اور یہ نیاز ہونی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ثواب اور درجہ ملے گا. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پر. جی بہت شکریہ جی. جس طرح ہم عید شجاع مناتے ہیں، اس دن بھی یہی سر پیش کیا تھا امیر مختار نے، تو وہ اسی لیے ظاہر ہے وہ بھی ایک خوشی اسی اس کی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے اس کو بھی منایا جا سکتا ہے. اس کو بھی منایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں آپ نا کہ وہ اہل بیت کا دشمن شام میں مرا ہے. اطلاع پہنچی ہے 27 رجب کو مدینے میں، کہ 28 کو امام حسین نکلے. اس کا مطلب ہے کہ شام سے مدینے جو ہے جانے میں جو گھوڑے کے ذریعے جو زیادہ سے زیادہ سپیڈ ہوتی تھی، وہ کتنے دن کا سفر ہوتا تھا؟ آپ یہ دیکھیں 5 دن کا سفر. جی جزاک اللہ جی، شکریہ. جی قبلہ، یہ امام علیہ السلام کی ولادت کے حساب سے ظاہر ہے کافی اس میں اتفاق بھی ہے تمام مکتب میں اور تمام جو مختلف اہل سنت ہیں یا اس میں، لیکن کچھ تھوڑا سا اس میں اختلاف بھی آتا ہے. کچھ ڈسکشن وغیرہ سننے میں آتی ہیں، کچھ لوگ مطلب اس کی نہیں مانتے اس کو کہ ولادت جو ہے مولا علیہ السلام کی کعبے میں ہوئی تھی.
تو اس سلسلے میں آپ ذرا بتا دیجیے کہ کیا ایک متفقہ ہے، آیا کہ سب اس پہ متفق ہیں یا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے؟ ہر جو ہے نا، جو لوگ اہل بیت کے دشمن ہیں، اہل بیت کے مخالف ہیں، اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں، 70 سال تک ممبر استعمال ہوتا رہا ہے، وہ نسلیں ابھی بھی ہیں. ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی فضیلت ہو امیر المومنین کو، اس کو چھپایا جائے، اس کو ڈینائی کیا جائے، اس کو اگنور کیا جائے. انہی میں سے ایک یہ ہے کہ یہ فضیلت ہے مولا کی، تو وہ ڈینائی سے کر رہے ہیں. دیکھیں نا، قرآن میں 300 آیات مولا کی شان میں، وہ صرف ایک آیت کے علاوہ کسی آیت کو نہیں مانتے، صرف آیا مبالغہ کو مانتے ہیں، اور اس میں بھی 100 اتنے کیڑے نکالتے ہیں کہ فضیلت ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی حتی واضح جو ہے قرآن کی آیتیں ان کو نہیں مان رہے. حالانکہ یہ اس بارے میں کہ امیر المومنین کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں، روایات متواتر ہیں. متواتر کا یہ معنی ہے کہ کثرت سے بیان ہوئی ہیں، اور جو چیز کثرت سے بیان ہونا اس کا یقینی ہونا ضروری ہے. حتی مذہب کا تعلق نہیں ہے اس سے. اس کو جو ماننا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کسی مذہب کا شیوا ہے، بلکہ ایک انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ جو چیز مسلسل بیان ہو رہی ہے، اکثر لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ یقینی ہے. اہل سنت کی 2 بڑی کتابیں ہیں، مسلم اور بخاری، اور اہل سنت ان 2 کتابوں کو صحیح کا درجہ دیتے ہیں. یعنی ان کے اندر جو احادیث ہیں وہ صحیح ہیں، اور وہ کہتے ہیں قرآن کے بعد جن 2 کتابوں کو مرتبہ حاصل ہے وہ بخاری اور مسلم، اتھینٹک ہونے کے حوالے سے. کوئی ایک حدیث نہیں ہے اس میں جو کہ کمزور ہو. اور مسلم اور بخاری کی شرط یہ ہے روایت نقل کرنے میں، مین شرط یہ ہے کہ راوی مثلا مسلمان ہو، عادل ہو، نمازی ہو، حافظہ اس کا مضبوط ہو. پھر ایک اور شرط یہ ہے کہ وہ کسی راوی سے اگر کوئی حدیث نقل کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں راوی ایک دوسرے سے ملے ہوں، ملاقات کی انہوں نے. یعنی ایک زمانے میں ہونا بھی کافی نہیں ہے، ایک شہر میں رہنا بھی کافی نہیں ہے، ان آپس میں ملاقات کی ہو. اتنی سخت شرائط ان رکھی ہیں روایات کے صحیح ہونے. اہل سنت میں ایک بہت بڑے حدیث کے امام ہیں حاکم نشابوری، اور اہل سنت میں محدث جو ٹاپ درجے کا محدث ہوتا ہے نا، اس کو حاکم کہا جاتا ہے. حاکم نام ان کا نہیں ہے، حاکم ان کا حدیث کا درجہ ہے. جس طرح ہوتا ہے نا مختلف جو ہے وہ محکموں میں درجات ہوتے ہیں. مثلا یہ عام ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے، یہ اسپیشلسٹ سے بھی اوپر ہے. یہ سارے درجات ہوتے ہیں. حدیث میں جو حدیث محدث ہوتا ہے اس میں ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے حاکم. حاکم نشاپوری نے ایک کتاب لکھی ہے مستدرک علی صحیحین. مستدرک کا معنی ہے تدارک کرنا، کمپنسیشن کرنا، ازالہ کرنا. اس نے لکھا ہے کہ وہ احادیث جو مسلم اور بخاری کے معیار پر اترتی تھیں، مسلم اور بخاری کو دسترسی حاصل نہیں ہوئی، ان کو اپنی کتابوں میں نہیں لا سکتے، لیکن اس کے معیار وہی ہے، اس کی سٹینڈرڈ وہی ہے ان احادیث کا، اس میں وہی شرائط وہی کنڈیشن پائی جاتی ہیں. اس نے بیان نہیں کی ان کو میں اکٹھا کر رہا ہوں، اور کسی نے اس کی اس احادیث پر اعتراض نہیں کیا کہ تم غلط کہہ رہے ہو کہ یہ حدیثیں کس کے درجے کی ہیں؟ مسلم و بخاری کی. کسی بھی سنی محدث نے اعتراض نہیں کیا. انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ حاکم صحیح کہہ رہا ہے کہ جو روایتیں، بہت ساری ایسی روایتیں تھیں جو مسلم اور بخاری کے معیار پر تھیں، اور انہوں نے بیان نہیں کیا اس کو، حاکم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اس میں لکھتا ہے کہ تواترت الروایات ان علی ابن ابی طالب ولد فی جوف الکعبہ. جوف کا لفظ بھی استعمال کیا اس نے، کیونکہ بعض لوگ پوری مسجد حرام کو کیا کہتے ہیں؟ کعبہ کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں مجازن. اس نے کہا نہیں، جوف الکعبہ، کعبہ کے اندر ولادت ہوئی ہے. اور پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں یہ شہادت نہ اس سے پہلے کسی کو حاصل ہوئی ہے اور نہ اس کے بعد کسی کو. اب اس نے بیان کر دیے، واضح کر دیے، کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا، کسی نے ابجیکشن بھی نہیں کیا. لیکن جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ اہل بیت کی ضد میں آ کر، مخالفت میں آ کر، دشمنی میں آ کر جو ہے انکار کر رہے ہیں کہ امیر المومنین کی ولادت خانہ کعبہ میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی.
معذرت چاہتا ہوں یہ تھوڑا آپ نہیں جی ماشاء اللہ بڑا اچھا ڈیٹیل جواب آپ نے دیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جی اور مولانا کوئی صاحب سوال ہے؟ ایک اسی حوالے سے ہی سوال تھا کہ یہ جو اہل سنت کے کافی جو آگے بریلوی ہیں یا اہل حدیث اور یہ جو گروپس ہیں، ان میں سے کون سا جو گروپ ہے جو اس چیز کو بلیو کرتا ہے کہ آپ کے حضرت علی کی پیدائش جو خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، اور کس گروپ کو جو ڈینائی کرتے ہیں؟ دوسری چیز کہ سعودی عربیہ میں جنرلی کیا مطلب وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں مسلمان جو سعودی عربیہ میں ہیں، ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے، مطلب وہاں پہ کیا بلیو ہے؟ یہ جو اہل سنت میں بریلوی لوگ بلیو کرتے ہیں کہ مولا کوئی فضیلت حاصل ہوئی ہے، اور اسی طرح بعض جو منصب مزاج ہیں اہل دیوبندی وہ بھی قبول کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث قبول نہیں کرتے۔ سعودیہ میں کیونکہ اکثریت اور آفیشل جو مذہب ہے وہ وہابیوں کا، اہل حدیث کا ہے، اور وہ بھی قبول نہیں کرتے اس بات کو۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، دوسرا وہ جو دراڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی نظر آتی ہے، آپ کا یہ ظاہر ہے جانا بھی ہوتا ہے کافی دفعہ گئے ہیں، مطلب آپ کو بھی نظر آئی ہے وہ؟ یقین ایام میں زیادہ ظاہر ہوتا ہے جب وہ کپڑا زیادہ اٹھاتے ہیں خانہ کعبے کا، یا کس طرح جی آپ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دراڑ جو ہے وہاں پر موجود ہے، اور بے عینی اس جگہ پر موجود ہے کہ جہاں سے مولا امیر المومنین کی والدہ انٹر ہوئی ہے، اور اس اینگل کا، اس کونے کا نام ہے رکن یمانی، یعنی خانہ کعبہ کا وہ کونا جو یمن کی طرف ہے، وہ اس سے امیر المومنین کی والدہ انٹر ہوئی ہیں۔ ابھی بھی وہاں پر نشان ہے، اور وہ نشان کسی اور خانہ کعبہ کی دیوار کے کسی اور ایسے پر نہیں جو یہاں پر ہیں، کہ وہاں پر پوری دیوار بنی ہوئی ہے پوری ایریا میں، وہاں ان نیچرل کچھ چیز دکھائی دی جا رہی ہے، جو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اضافہ کی جاتی ہے، اور یہ ریپیئرنگ ہر سال جو ہے وہ کی جاتی ہے، وہ واضح اور روشن ہے وہاں پر۔ جی میں اور زیارت بھی کی ہے، کئی دفعہ دیکھا ہے، یہ چیز اس میں سے انکار نہیں کیا جا سکتی، یعنی یہ خیال نہیں ہے، صرف شیعہ کا جو ہے وہ افسانہ نہیں ہے، صرف جو ہے وہ شیعہ کی دل کی وہ نہیں ہے، ایک خواہش نہیں ہے، تو وہاں حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے۔ لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ سعودی عرب کے لوگ اس کو کیا، آیا اس کو اگنور کرتے ہیں، اس کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے کہ یہ یہاں پر ان نیچرل چیز پائی جاتی ہے، ایسے پتھر ہیں جو دیوار کے دوسرے پتھروں سے مختلف ہیں، اور ہر سال اس میں وہ ریپیئر کرتے ہیں اس کو۔ اور جی ایسے شکریہ۔ محسوس ہوتا ہے کہ یہ دیوار میں جس طرح ہوتا ہے کپڑوں میں بعض کو پیمند لگائی جاتی ہے، اس طرح دیوار میں پیمند لگائی گئی ہے، جس طرح وہاں یہاں ہوتا ہے نا روڈ، جب بعض کا تو کھڈے بنے ہو تو بھر دیتے ہیں اس کو، یعنی بجائے کہ روڈ پورا نیا بنائے اس کو بھر دیتے ہیں، وہاں پر بھی ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ دیوار کے اس حصے کو بھر رہے ہیں بار بار، کیونکہ وہ جو ہے ایسا تو نہیں ہے کہ دوبارہ وہ تعمیر کر سکیں، اس ایسے میں دراڑ پڑتی ہے تو اس کو بھر دیتے ہیں، تو محسوس ہوتا ہے کہ بھرا ہوا ہے ایریا، اس میں کوئی فیلنگ ہوئی ہے۔ مولانا صاحب، جس کونے میں حجر اسود ہے اور جس کونے میں جو یہ یمنی آپ کارنر بتا رہے ہیں، یہ مطلب ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں یا ساتھ ساتھ؟ ساتھ ساتھ ہیں یہ، رکن یمانی کے بعد رکن حجر اسود آ جاتا ہے، رکن کہتے ہیں کونے کو نا، 4 رکن ہیں خانہ کعبہ کے، رکن یمانی، رکن عراقی، رکن شامی اور رکن حجر الاسود، یہ رکن یمانی میں ہے۔ مولانا صاحب وہاں پہ پھر جب مومنین جاتے ہیں ساری دنیا سے تو کوئی نعرے وغیرہ بھی لگاتے ہیں؟ پھر کوئی ایسا سنا یا جی خلوات یا نعرے لگاتے ہیں، زیارت خوشی ہو کا جاتی اظہار کرتے ہیں، اور وہاں پر اتفاقاً اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ پولیس اگر روکے تو مسئلہ بن جائے گا، لوگ کھڑے ہو جائیں گے، طواف رک جائے گا، وہاں تنگ نہیں کرتے، ایسا کر نہیں سکتے، مدینے میں تنگ کرتے ہیں، مدینے میں نہیں پڑھنے دیتے آپ کو، جو ہے وہ اپنے مراسم نہیں کرنے دیتے، زیادہ دیر کھڑے نہیں ہونے دیتے، لیکن طواف میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتی ہے کہ وہاں وہ پولیس جو ہے وہ آپ کو نہیں روک سکتی، روکے گی تو وہ خود ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ہے؟ جی اور کوئی سوال ہے؟
اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين. خدایا اس کلیل سے عبادت کو قبول و منظور فرما، اس کا ثواب ہمارے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ حاضرین جو تشریف فرما انہیں ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ انہیں دینی اور دنیاوی میدانوں میں ترقی عطا فرما. یا اللہ ہماری اولاد کو اہل بیت کی محبت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں جو اہل بیت کی محبت ہے ہمیں آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا، کرم کر، ہماری عبادت میں اگر کوتاہیوں سے تو معاف فرما. یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. جو مومنین و مومنات خواہش رکھتے ہیں، دل کا ارادہ رکھتے ہیں حج کا، زیارت کا، عمرے کا، یا اللہ اس سعادت سے انہیں شرف یاب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مال اخلاص سے والصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. بہت شکریہ. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. خدا حافظ. اللہ حافظ.